اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کے اس خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے جہاد کے بارے میں کہ جہاد کیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ملک میں جہاد لفظ کا استعمال کافی ہو رہا ہے۔ لوگ اس لفظ کو لے کر طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں اور جہاد کی ڈیفینیشن کو غلط طریقے سے ملک اور دنیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آخر اسلام میں جہاد کیوں؟ آج کے اس خاص پیشکش میں اسی سے متعلق بات کریں گے۔ اسلام اور جہاد کا کیا تعلق ہے؟ آج کے دور میں غیر مسلمان جہاد کا مطلب لڑائی، دھوکہ اور کسی پر حملہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن کیا انہیں معلوم ہے کہ حقیقت میں جہاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں جہاد کیا ہے۔ جہاد کا مطلب محنت کرنا، کوشش کرنا، کسی چیز کو پانے کے لیے خوب محنت کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، علم حاصل کرنے کے لیے ہر مصیبت کا سامنا کرنا، یہ جہاد کے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں جہاد اور جنگ دونوں کا بیان آیا ہے اور دونوں کے مطلب الگ الگ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جہاد کوئی جنگ یا یدھ نہیں ہوتا۔ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی بے وجہ اسلام کے ماننے والے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور انہیں مار رہا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی بے گناہ یا ایسا جو نہیں کر رہا ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے۔ جہاد صرف ان کے لیے ہے جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو مار رہا ہے، آپ کو اس سے اپنے اور اپنے خاندان کی جان کا خطرہ ہے، تو آپ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا اور اپنے دین کا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جنگجوؤں کو پڑوسی ملک کے جنگجو مار دیتے ہیں، ان پر بے وجہ ظلم کرتے ہیں، تو ایسے ملک کے جنگجوؤں کے خلاف جنگ لڑنا بھی جہاد ہے۔ حالانکہ ہمارے ملک اور کئی ملکوں میں اس ظلم کے خلاف قانون بنے ہیں، ہمیں پہلے اسی کی مدد لینی چاہیے۔ اگر قانون کسی وقت میں آپ کی مدد نہیں کر پاتا ہے تو آپ ایسے ظالم لوگوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو۔ اگر ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو انہیں روکنے کے لیے جنگ کر سکتے ہو۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کی اجازت کب دی؟ اس دور میں مکہ میں رہنے والے مسلمانوں پر ظالم بہت ظلم کر رہے تھے اور وہاں کے مسلمان اس ظلم کو برداشت کر رہے تھے۔ ایسا 13 سال تک چلتا رہا۔ ایسے وقت میں مکہ کے مسلمانوں کو اپنا گھر اور کاروبار چھوڑ کر مدینہ شریف جانا پڑا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی ظالموں نے وہاں بھی مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ ایسے نازک موقع پر اللہ نے اپنے مومن بندوں کو دین کے ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی۔ اجازت ملنے پر 1000 ہتھیار بند پہلوانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 313 مجاہد اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ دنیا کو تلوار کے استعمال کا سلیقہ سکھایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ظلم کو روکنے کے لیے کبھی کبھی ہتھیار اٹھانا ایک ضرورت ہی نہیں بلکہ فرض بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ظالم انسانیت اور مذہب کو نقصان پہنچانے لگے اور انسانی جان مال کی کوئی قیمت نہ رہ جائے، ایسے نازک وقت میں صرف ظلم کو دیکھتے رہنا اور گھروں یا عبادت گاہوں میں پناہ لینا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ایسے موقعوں پر ظلم کے خلاف میدان میں اترنا اور ظالموں کا صفایا کر کے پوری دنیا کو سکون اور چین کا ماحول دینا ہی انسانی فرض ہے۔ اسلام نے صرف ایسے موقعوں پر جہاد کی اجازت دی ہے۔ آج ہمارے دیش میں جہاد کو جو طرح طرح کے نام دیے جا رہے ہیں، ان کا ذکر کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ ہر غلط چیز کو جہاد سے جوڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے درخواست ہے کہ
کہ ہر غلط چیز کو اسلام سے نہ جوڑے۔ جو غلط کر رہا ہے اسے اسلام نے غلط کرنا نہیں سکھایا ہے۔ کسی کی غلطی کو اسلام سے جوڑنا بے وقوفی ہے۔ قوم کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا غلط کام نہ کرے جس سے دوسرے لوگ صرف آپ کے نام کو دیکھ کر پورے اسلام پر انگلی اٹھائے۔ بے شک آپ اپنے حق کے لیے لڑو، کامیاب بنو، ملک اور دنیا میں اپنا اور اپنی قوم کا نام روشن کرو، ضرورت پڑنے پر ظالموں کا خاتمہ کرو۔ یہی اصلی جہاد ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے جڑی ایک اور جانکاری کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔